اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر خیرت سے رکھیں اور دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ، جیسے ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم جنگ تبوک کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کے پہلے ہم لوگ نے فتح مکہ دیکھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد عمرہ کرتے ہوئے پھر مدینہ گئے۔ اس کے بعد جنگ تبوک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا تھا کہ اب یہاں جنگ حکم کے لیے ہر کوئی جانا ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں تھا۔ ایکسکیوز کس کو تھا؟ جو واقعے میں جو بیمار تھا، جو ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، ان کے لیے ایکسکیوز تھا۔ باقی سب کے لیے سب کو حکم تھا کہ وہ سب سارے کے سارے جنگ تبوک میں حصہ لیں گے۔ تو وہاں پر ہم لوگ نے یہ بھی دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے میریکلز دی گئی تھی، کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگ نے دیکھے کہ میریکلز دیے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی دیکھے تھے کہ ہم لوگ نے جب وہ جنگ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو مدینے میں کچھ منافق تھے، انہوں نے کیا بولے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے جو ایک مسجد باندھے ہیں ہم نے، اس مسجد کو آ کے آپ انوگریٹ کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے؟ جب میں تبوک جاؤں گا، جا کر آنے کے بعد انشاءاللہ بول کے بولے تھے۔ اوکے، تو اس کا کنٹینیوشن ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ آج ہم لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے آپ کو بتائی تھی لاسٹ ٹائم، ماشاءاللہ سے بہت سارے میریکلز بتائی تھی حضور صلی اللہ علیہ، جیسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کے لیے پانی نہیں تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو بادل آئے، بارش ہوئی۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھے کہ جب کھانا ختم ہونے کو آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سے کھانا لے کے کھایا، تو اور اس کے بعد سب نے کھانا کھانے لگا تو وہ برتن بھرتا گیا، ماشاءاللہ نے اتنے لوگ کھائے کہ ان کا پیٹ بھر گیا۔ کنواں تھا، کنواں میں پانی نہیں تھا، ڈیزرٹ میں پانی نہیں تھا، جب اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تھوڑا پانی نکالا، وضو کے بچا ہوا پانی اس میں پھر ڈال دیے تو کنواں اتنا بھر گیا کہ سارے کے سارے لوگوں نے پانی پیے اور پیٹ بھر گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی بولے تھے کہ تبوک جو رہے گا وہ گرینری سے بھرا ہوا رہے گا۔ تو الحمدللہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تبوک آج ماشاءاللہ گرینری سے بھرا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے بہت ساری چیزیں ہم لوگ نے اس ٹائم پہ دیکھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ماشاءاللہ تبوک پہنچ گئے تھے۔ دیکھیں اتنا لمبا سفر کر کے جب تبوک آئے تو ان کو معلوم پڑا کہ جو آرمی جو تھی، جن کو جو اٹیک کرنے کے لیے ان کو آنے والی تھی، جو رومنز تھے، وہ ان کو معلوم پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے پاس آ رہے اٹیک کرنے کے لیے، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے۔ وہ ڈر کے مارے وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے، وہاں پر کوئی نہیں تھے۔ کچھ رومنس ملے ان کو وہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بولنے لگے کہ ہم کو اپنی پروٹیکشن میں لے لو، اوکے، ہم کو اپنی حفاظت میں لے لو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس سے جزیہ لیا۔ جزیہ کیا ہے؟ جزیہ ایک ٹیکس ہے، اوکے، جو نان مسلم سے لیا جاتا ہے ٹو پروٹیکٹ دیم، ان کی حفاظت کرنے کے لیے ان سے جزیہ لیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پیٹرن تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹارٹ کیا تھا، کس کے پاس سے لیا جاتا تھا جزیہ؟ جن کو وہ پروٹیکٹ کر سکتے تھے، جن کو وہ اپنی سیفٹی دے سکتے تھے، ان کی زندگی کی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ بھی جب تھے تبھی بھی جزیہ لیا جاتا تھا، بٹ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کی پروٹیکشن نہیں کر سکتے تھے تو ان کے جزیہ ان کو واپس کی جاتی تھی اور بولتے تھے کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اوکے۔ تو یہ جزیہ تھا۔ اگر آپ لوگ سنیں گے کبھی قرآن پڑھتے ہوئے تو جزیہ کا کوئی آتا ہے تو جزیہ اس کو بولتے ہیں، ایک ٹیکس ہے جو نان مسلمس کے پاس سے لیا جاتا تھا ٹو پروٹیکٹ دم، ان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن رہے، 20 راتیں وہاں پر نکالی تبوک میں، ان کا انتظار کیے کہ وہ کوئی نہ کوئی آئیں گے، بٹ وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی بھی سامنے سے کوئی اینیمی نہیں ہے اور وہاں پر کوئی جنگ نہیں چھڑی گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے مدینے کے لیے، کیونکہ اب جب جنگ ہی نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر رہ کے کیا فائدہ؟ 20 دنوں کے بعد 20 راتیں وہاں پر نکالنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب وہاں سے نکلنے لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی بھیج کے دیا، ورسز نازل ہوئے کس کے بارے میں؟ اباؤٹ دا مسجد، کون سی؟
وہ جو مسجد بنائے تھے نا، جو منافقین نے جو مسجد بنائے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے، ان مسجد کے بارے میں وحی نازل ہوئی کہ اس مسجد میں جا کر کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد باندھی ہی اس کے لیے گئی تھی تاکہ وہ ایمان والوں کو آپس میں ایک دوسرے کو الگ الگ کر دے، تاکہ اس میں جھگڑے کرائے، ان کے بیچ میں ہی جو اسلام کو ایکسیپٹ کرے ہیں ان کے بیچ میں جھگڑے کرا سکیں۔ جو نئے نیو مسلم سے جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہے ان کو پھر سے ڈس بلیو کرا، ان کو پھر سے وہ ایمان پہ سے ہٹا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ قسم کھائیں گے، قسم کھا کے بولیں گے کہ ہم لوگ جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں، بٹ یہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ یہ منافق جو ہیں سب سے بڑے جھوٹے ہیں، وہ قسم کھانے کے لیے بھی ڈرتے نہیں ہیں، وہ سب سے بڑے جھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی کہ وہاں پر ایک بھی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو مسجد ہے، کہاں تھی وہ مسجد؟ ایکچوئل میں مسجد قباء جو ہے نا اسی کے قریب میں تھی۔ مسجد قباء کیوں باندھی گئی تھی؟ ایمان اور تقوی کے بیسس پہ باندھی گئی تھی۔ سب سے فرسٹ مسجد قباء باندھی گئی تھی، وہ ایمان اور تقوی کیا تھا ان کا، اس کے لیے باندھی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میسج پہنچایا ہے۔ کب پہنچا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے بھی نہیں تھے، اس کے پہلے ہی بتایا گیا کہ یہ جو مسجد ہے وہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کچھ صحابہ کو بھیجے، عمر بن یاس رضی اللہ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجے اور بولے کہ جو یہ مسجد ہے اس کو ڈسٹروائے کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ ان کے انٹینشنز غلط تھے۔ اور آج بھی بولتے ہیں کہ وہ جگہ ابھی بھی ہے، بٹ وہاں پر بولتے ہیں ایسے ہی ایک ویسٹ گراؤنڈ جیسا بنا دیے ہیں اس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے وہاں پر۔ اب دیکھیے، اب ایک دوسری نئی سٹوری آتی ہے جو ہم لوگ نے یہ نام تو بہت سنے ہیں، عبداللہ ابن سلول۔ عبداللہ ابن سلول کون تھے؟ جو بولتے ہیں نا منافقت کے لیڈر بول سکتے ہیں ان کو، وہ ہپوکریسی کے ایک لیڈر تھے ان لوگ۔ ان کا انتقال ہو گیا تھا، کب؟ ذوالقعدہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ ابن سلول بہت ہی اچھے مسلمان تھے، اور وہ دین پہ چلنے والے انسان تھے، بہت اچھے تھے۔ جب ان کے ابا کا انتقال ہو گیا، جو عبداللہ ابن سلول کا جب انتقال ہو گیا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کیا بولے کہ آپ اپنا کپڑا جو ہے ان کو مجھے دے سکتے ہیں تاکہ میں ابا کے اوپر کور کر سکوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں تھا کہ بولے کہ مجھے نہیں دینا ہے، بٹ عبداللہ جو تھے وہ ایک اچھے مسلمان تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ان کے پاس جو کپڑا تھا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا۔ اس کے بعد جو عبداللہ تھے وہ بولنے لگے کہ کیا آپ میرے ابا کی جنازے میں شریک ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ابھی بھی نہیں تھا کہ ان کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوچنے لگے تو عمر رضی اللہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کیا وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ منافق کے جنازے میں شریک نہیں ہونا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی اس طریقے سے نازل ہوئی تھی کہ چاہو تو آپ ان کو معاف کرو یا نہ معاف کرو، اللہ تعالیٰ ان کا جو پنشمنٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر آپ چاہو تو ان کو معاف کر سکتے ہیں۔ جب یہ کہا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو تو ایسا ہے تو میں نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صلاۃ الجنازہ ان کے پڑھے۔ اس کے بعد میں دیکھیے جیسی صلاۃ الجنازہ ان کے پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورسز ریویل ہوئے، پھر سے وحی نازل ہوئی۔ کیا یہ صلاۃ الجنازہ ہونے کے بعد فوراً وحی نازل ہوئی کہ جو صلاۃ الجنازہ ہے یہ منافقت کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر نہ صلاۃ الجنازہ پڑھی جائے گی، نہ ان کے قبر تک جانا ہے، نہ وہاں پر کوئی جائے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی کہ منافق جو ہے ان کو صلاۃ الجنازہ بھی نہیں پڑھنا، نہ ان کی قبر پہ جانا ہے، نہ وہاں پر کھڑے ہونا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کبھی کسی کی جنازے میں اٹینڈ نہیں کیے۔ جو بھی منافقت تھے ان کی جنازے میں کبھی اٹینڈ نہیں کیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو منافق تھے ان کے نام بتائے، اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانتے تھے کہ کون منافق ہے؟ منافق تو دل کے اندر رہتا نا، چہرے سے تو نہیں معلوم پڑتا کہ وہ انسان منافق ہے، کیونکہ چہرہ ایک بتاتا ہے اور دل میں ایک، زبان پر ایک رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو بتا دیے کہ کون کون منافق تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو کسی کو بھی نہیں بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک صحابہ تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس گئے اور ان کو بس یہ بتائے اور بولے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانا. تو حذیفہ جو تھے، حذیفہ رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ کون لسٹ میں کون کون منافقت ہے. تو جب عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے ہیں کہ منافقت کون ہے، منافق کون ہے، تو وہ گئے اور پوچھنے لگے کہ کون منافقت ہے. انہوں نے بولے کہ میں نہیں بتا سکتا. دیکھیے ان کو یہ صحابہ ہیں، صحابہ پوچھ رہے ہیں ان کو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس میں، منافقت میں میرا نام تو نہیں ہے. ہم لوگ کو ڈر ہے کہ کہیں ہمارا نام تو نہیں ہے. کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بول رہے ہیں. ان کو ڈر دیکھیے کتنا ڈر تھا کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کہیں میرا نام تو نہیں ہے. آج ہم لوگ اپنے آپ کو کیا بولتے ہیں؟ ہم لوگ منہ سے ایک بات کرتے ہیں، زبان سے ایک، دل میں ایک کیسا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو بڑے اچھے مسلمان بولتے ہیں. یہ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے ڈرے ہوئے تھے تو وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہیں میرا نام تو اس میں لکھا ہوا نہیں ہے. کون پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. آج ہم لوگ اپنے آپ کو کیا کیا بولتے ہیں، استغفر اللہ. ہم لوگ کتنی منافقت کی باتیں کرتے، لوگوں کے سامنے ایک بات کرتے اور دل میں ایک بات رہتی، زبان پر ایک بات رہتی ہے، کچھ دل میں چلتے رہتا ہے، دماغ میں چلتے رہتا ہے. تو کہیں اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. بہت خطرناک سزا ہے منافقت جس میں ہے، ہپوکریسی جس میں ہے، بہت خطرناک سزا ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اللہ ہمیں منافقت سے بچائے. ہمیشہ اللہ جو بھی ہماری زبان میں ہے، جو دل میں ہے، وہ زبان پہ رہے. ڈبل رول بولتے ہیں نا، ڈبل ویسا کبھی بھی نہیں رہے. جو ہے انسان وہی رہنا ہے. تو دیکھیے اس کے بعد جب حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بس اکیلے کو معلوم تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، جب بھی کسی کی جنازے کی نماز تھی، صلاۃ الجنازہ پڑھا جاتا تھا، پہلے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے کہ وہ جا رہے ہیں یا نہیں. اگر وہ جاتے تو وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر جاتے. اگر وہ نہیں جاتے وہاں پر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی پیچھے رہ جاتے. یعنی وہ اگر نہیں جا رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ منافق تھے. اوکے، تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر جنازے کو اٹینڈ نہیں کرتے تھے. دیکھیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے مدینہ واپس آ گئے تھے. مدینہ واپس آ گئے تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دے دیا تھا کہ سارے کے سارے لوگ جنگ تبوک میں شریک ہوں گے. اوکے، اس میں سے کچھ لوگ تھے جو مدینے سے منافق تھے، مدینے میں منافق تھے جو حصہ نہیں لیتے. کچھ لوگ باہر سے بھی تھے، مدینے کے باہر بھی تھے جنہوں نے حصہ نہیں لیتا، اور کچھ لوگ واقعی میں جن کی پرابلمز تھے انہوں نے بھی حصہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایسے 3 لوگ تھے، اوکے، جنہوں نے حصہ نہیں لیتے. بٹ وہ منافق نہیں تھے، وہ ایک اچھے مومن تھے، ایک مسلم تھے. اوکے، یہ باقی جتنے میں آپ کو بتائی وہ منافق تھے. جو مدینے کے باہر تھے وہ منافق تھے، مدینے کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جو نہیں آئے تھے وہ بھی منافق تھے. بٹ یہ 3 لوگ تھے، یہ منافق نہیں تھے، بٹ انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا. وہ 3 جو تھے وہ تھے ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، کعب ابن ملیک رضی اللہ عنہ، اور مرارہ رضی اللہ عنہ. یہ 3 شخص تھے جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا. اب یہ دیکھیے تینوں کو دل میں کہیں نہ کہیں فیل ہو رہا تھا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، اور ہم لوگ اس کی ایکسکیوز دے رہے ہیں، تبوک نہیں جانے کی ایکسکیوز دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم تھا کہ کون آئے اور کون نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے تھرو بتایا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن ملیک رضی اللہ عنہ سے پوچھے کیا بات ہے، آپ کیوں نہیں آئے، یعنی جنگ تبوک کو لے کیوں نہیں آئے. دیکھیے اب وہ ایک سچے انسان تھے، تو وہ بولنے لگے یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو جھوٹ بولوں گا تو آپ پر وحی آ جائے گی اور آپ کو سچ معلوم پڑے گا، اور میں سچ بولنے کے لائق کا نہیں ہوں، کیونکہ کوئی بھی ایکسکیوز نہیں تھا، ایسا کوئی بھی ریزن نہیں تھا، بہانہ نہیں تھا تاکہ میں تبوک نہیں جا سکتا تھا. یعنی ان کو معلوم تھا انہوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے آپ ابھی یہاں سے چلے جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہوئے گا وہ پھر دیکھا جائے گا، آپ کو معاف کرنا ہے یا نہیں معاف کرنا ہے. کیوں بول رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا تھا
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ جتنے لوگ ہیں وہ جنگ تبوک کے لیے جائیں گے۔ اب ان کی معافی دینا ہے یا نہیں دینا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے تھے، وہ ان کے لیے وہی آنا ضروری تھا کہ ان کو معاف کرنا ہے یا نہیں معاف کرنا ہے۔ اب جو دو دوسرے تھے وہ بھی دوسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بات کی تو ان کے پاس بھی کوئی ریزن نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بولے کہ آپ تینوں بھی اب یہاں سے چلے جاؤ، اوکے۔ اور اس کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی بات چیت، سارے کے سارے لوگ اب بات چیت بند کر دیے تھے، کوئی ان سے بات نہیں کر رہا تھا، کوئی ان سے سلام بھی نہیں کر رہے تھے کوئی۔ دیکھیے کیوں سلام نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانے تھے ان لوگ، اوکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشنز دیے تھے، جو کمپلسری کر دیا تھا، اس کو نہیں مانے تھے، وداؤٹ اینی کوئی ایکسکیوزز وہ وہاں پر رک گئے تھے۔ تو بہت دن گزر گئے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے نا، اگر ہم لوگ دل سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ لوگ اچھے تھے، یہ لوگ منافقت نہیں تھی ان کے پاس، پر یہ لوگ بولتے نا کبھی کبھی کچھ ہو جاتا ہے، ان کے لیے وہ جنگ تبوک کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو یہ کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اور لوگ ایسے تھے کہ لوگوں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا، وہ بس جاتے نماز پڑھتے اور آ جاتے، اور لوگوں نے ان سے بالکل بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کنٹینیوسلی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم رانگ تھے، ہم غلط تھے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ ایک دن 2 دن نہیں 10 دن ہو گئے تھے، 20 دن ہو گئے تھے، 30 ڈیز سے کچھ بہت دن ہو گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کو بولے کہ اب آپ کو الگ ہو جانا ہے، ان سے جو ہے اب ان سے آپ کو الگ ہو جانا پڑے گا۔ تو ہلال ابن امیہ جو تھے وہ بہت ہی بوڑھے تھے، یعنی وہ کمزور تھے، تھوڑے سے بوڑھے تھے۔ ان کی بیوی ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور بولنے لگی کہ مجھے پرمیشن دے دو کہ میری جو شوہر ہے، ان کے جو ہسبینڈ ہے، وہ بہت ہی بوڑھے ہیں، بس میں ان کو سرو کر سکوں، ان کا میں خیال رکھ سکوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں رہے گی، بس میں ان کا خیال رکھ سکوں، مجھے بس اتنا پرمیشن دے دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرمیشن دی تاکہ وہ ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کو وہ سرو کر سکتے ہیں۔ اور جو بچے ہوئے دو تھے ان کو الگ الگ کر دیا گیا، یعنی کوئی کسی کے ساتھ بات چیت نہیں رہے گی۔ دیکھیے 50 ڈیز ہو گئے تھے، کوئی ریولیوشن، کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسکراتے ہوئے اپنے روم سے باہر آئے، کیوں؟ کیونکہ وحی نازل ہو گئی تھی، ان تینوں کے لیے کلیریفائی کرنے کے لیے وحی نازل ہو گئی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی نازل کر دیا تھا کہ یہ جو 3 جو جنگ تبوک کے لیے نہیں گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر دیا ہے۔ دیکھیے توبہ کتنی بڑی چیز ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس انسان توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور دیکھیے یہ چیز 50 ڈیز لگے، 50 ڈیز تک انہوں نے معافی مانگی۔ آج ہم لوگ 1 دن 2 دن 3 دن کرتے ہیں، ہم لوگ تھک جاتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، نہیں معاف کرے گا، ہم لوگ سوچتے ہیں۔ یہ دیکھیے لوگ کی اتنا ایمان تھا اور اللہ تعالیٰ سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا انشاءاللہ، تو یہ شدت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے، اور 50 ڈیز لگے۔ آفٹر 50 ڈیز وہی نازل ہوئی کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ تو صحابہ بھی اتنے خوش ہو گئے، صحابہ ان کے پاس گئے اور ان کو مبارکبادی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور تم ایک منافق نہیں ہو۔ کیونکہ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا، اس کا مطلب وہ منافق نہیں تھے، وہ ایمان والے تھے۔ جب یہ بات کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نے جب سنی تو انہوں نے بولا کہ واقعی میں صحیح ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سننا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور بولنے لگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وحی پڑھ کے سنائی، وہ جو ورسز نازل ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کے سنا۔ وہ اتنے خوش ہو گئے کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی بھیج کے دیا۔ اور دیکھیے یہ تا قیامت تک وہی رہنے والی ہے، قرآن کی جو ورسز ہے ہر کوئی پڑھ رہا ہے، آج ہم بھی ورسز پڑھ رہے ہیں، اور ہم کو اتنا ہی ہے کہ ہم کو اس کی میننگ نہیں سمجھ میں آتی، استغفر اللہ العظیم۔ اگر اس کو دھیان سے سمجھ کے پڑھیں گے تو معلوم پڑے گا کہ یہ سٹوری کا مطلب کیا تھا، یہ جو آیتیں نازل ہوئی تھی یہ کیوں ریزن سے آیتیں آئی تھی۔ انشاءاللہ ابھی جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ضرور معلوم پڑے گا کہ یہ آیتیں کس ریزن سے آئی ہوئی تھی۔ تو ماشاءاللہ سے یہ تبوک کا جو سٹوری تھی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ابھی دیکھیے اس کے بعد ہم لوگ دوسرا کنٹینیوشن میں جاتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہاں پر طائف کے لوگ آئے،
اوکے، طائف سے کچھ لوگ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کا لیڈر اور ان کے ساتھ میں 6 لوگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مدینے میں آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئے تھے وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بولے کہ آپ کیوں نہیں اسلام کو ایکسیپٹ کر لیتے، آپ کیوں نہیں اسلام میں آ جاتے. تو دیکھیے یہ لوگوں کے دماغ میں کچھ کوشچنس تھے، وہ کوشچنس کو کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ کیا ان کا آنسر چاہیے تھا ان کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں بولنے لگے کہ پہلا کوشچن ان کا یہ تھا، آپ زنا کے بارے میں کیا بولتے ہو، ایڈلٹری کے بارے میں کیا بولتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا جو ہے اسلام میں حرام ہے، اسلام میں پروہیبٹڈ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وحی نازل کیا ہے کہ وہ زنا ہمارے لیے حرام ہے، ہمارے لیے اپنی بیویاں وہ ہے اپنے لیے حلال ہے، اور جو زنا کرنا وہ ہمارے لیے حرام ہے. جب یہ لوگوں نے سنا تو وہ بولے کہ ہمارے لیے تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے یہ جو ینگسٹرس ہے وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. تو نیکسٹ کوشچن انہوں نے پوچھا، ربا کیا ہے؟ اوکے، ربا یعنی انٹرسٹ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیتیں تھے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائے. تو جب انہوں نے انٹرسٹ کے بارے میں سنا تو انہوں نے بولے کہ ہم ہماری بزنس کیسے کریں گے؟ اگر ربا حرام ہے، ربا ہم لوگ نہیں لے سکتے ہیں، تو ہمارے بزنس تو چلیں گے ہی نہیں. تو پھر تھرڈ کوشچن انہیں پوچھے کہ کمر یعنی کہ الکوہل ڈرنکنگ، جو شراب جو پیتے ہیں نا، وہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں آئی تھی، جو وہی نازل ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھ کر سنائے. تو وہ بولنے لگے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے کہ ہم لوگ اگر الکوہل یعنی جو شراب نہیں پئیں گے تو کیسا ہوگا؟ وہ تو ہمارے لیے، ہمارے ینگسٹرز اور ہمارے بیچ میں تو وہ نارمل ہے، کامن ہے، وہ نہیں پیتے ہیں تو کیسا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے. دیکھیے یہ لوگ جو 6 لوگ تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کس طریقے سے پھیرنے والا تھا. یہ 6 لوگوں میں سے ایک نے بولا کہ جب یہ لوگ بھی اسی اس پہ تھے، اوکے، یہ بھی ایڈلٹری کرتے تھے، یہ بھی زنا کرتے تھے، یہ بھی ربا لیتے تھے، یہ بھی الکوہل پیتے تھے. جب یہ لوگوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے اور صحیح دین پر آ گئے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جب یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم مان سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں مان سکتے؟ تو وہ جتنے 6 لوگ آئے تھے، سارے کے سارے لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوش ہوئے دیکھ کے. وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے، جب بھی دیکھنا ہو لوگوں کو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، کبھی بھی اپنے سے نیچے والوں. اگر دین کے اس میں دیکھنا ہو تو اپنے اوپر والوں کو دیکھو، دین میں کون اوپر ہے. اب ماشاءاللہ یہ لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولنے لگے کہ طائف میں بہت سارے آئیڈلس ہیں، تو بہت سارے آئیڈلس ہیں، ہم لوگوں کو کچھ وقت دے دو تاکہ ہم یہ آئیڈلس کو ڈسٹرائے کر سکیں. انہوں نے کتنا وقت مانگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ انہوں نے 3 سال مانگے، ہمیں 3 سال دے دو تاکہ ہم اس کو ڈسٹرائے کر سکیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے نہیں. تو لوگوں نے بولا کہ ہمیں 1 سال کی مہلت دے دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے نہیں. تو انہوں نے بولے کہ اگر ایسی بات ہے تو 1 مہینے کی مہلت دے دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے نہیں، ابھی کے ابھی آئیڈل ورشپنگ بند کرنا ہے. وہ 1 سال، 3 سال، 1 مہینے کے بعد کس کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے. تو یہ لوگ بولے تو اگر ایسی بات ہے تو پاسبل ہی نہیں، ہم نہیں کر سکیں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ ہم لوگوں کو کرنے نہیں دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے اگر ایسی بات ہے تو میں یہاں سے ایک صحابہ کو بھیجتا ہوں. اور وہ صحابہ کا نام کیا تھا؟ مدیرہ. اوکے، مدیرہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ میں کچھ صحابہ اور بھی تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج کے دیے تاکہ وہاں پر جتنے آئیڈلس تھے اس کو سارے کے سارے آئیڈلس کو نکال سکیں. دیکھیے میں ابھی آپ کو جو سٹوری بتا رہی ہوں نا، یہ ہسٹری کے ایک بک میں آتا ہے، ہسٹوریکل بک میں آتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا. ایک سٹوری تھی ہسٹوریکل بک میں ان کے بارے میں. اللہ علم یہ سچ سٹوری تھی کہ اللہ علم نہیں معلوم، پھر بھی ایک ہسٹوریکل بک میں آیا تھا کہ جب وہ طائف جاتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بولتے ہیں کہ آپ کو جا کر کے ایکس لے کر جا کے سارے کے سارے جتنے بھی آئیڈلس ہیں اس کو مار دینا ہے، نکال دینا ہے وہاں سے. تو یہ کیا کرتے ہیں، وہ ایکس لے کر وہاں پر جاتے ہیں اور وہ آئیڈلس رہتے ہیں ان کو مارنے لگتے ہیں. تو اب وہ جو لوگ رہتے ہیں وہاں پر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ آئیڈلس، استغفر اللہ العظیم، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ ان کے خدا ہیں. تو اب یہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ اگر ہمارے آئیڈلس کو یہ پکڑے گا تو یہ آئیڈلس اس کو مار دیں گے. کن کو؟ مدیرہ کو. تو
تو مدیرہ کیسے رہتے, تھوڑے سے جوکی پرسن بولتے ہیں نا, تھوڑے سے جوکی, تھوڑا مذاق کرنے کے ٹائپ میں رہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, جب یہ لوگوں کی بات سنتے ہیں کہ وہ استغفر اللہ العظیم, وہ اگر ہم لوگ آئیڈل کو ماریں گے, اسٹیچو کو ماریں گے تو اسٹیچو ہم کو کچھ کرے, تو یہ کیا کرتے ہیں, پرپزلی ایک آئیڈل کو جا کے مارتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں. تو لوگ بولنے لگتے ہیں دیکھو ہم نے بولا تھا نا کہ ہمارے آئیڈل جو ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے, یہ ان کو مار دیں گے. تو جب یہ بات مدیرہ سنتے ہیں تو مدیرہ ہنستے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے, یہ تو بس آئیڈلس ہیں, یہ آئیڈلس ہیں, اللہ تو خالق ہے اور یہ سب سٹون سے بنے ہوئے ہیں, یہ کسی کو نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ لے سکتے ہیں. یہ بولتے ہوئے سارے کے سارے آئیڈل جتنے رہتے ہیں اس کو, سارے کے سارے آئیڈلس کو توڑ دیتے ہیں. اور یہ اس طریقے سے جو طائف تھا اس میں جتنا شرک تھا, شرک ختم ہو گیا تھا, اینڈ ہو گیا تھا شرک کا. اب اسلام پھیلنے لگ گیا تھا, بہت سارے لوگوں نے اسلام لے کر آئے تھے, اسلام ایکسیپٹ کرنے لگے تھے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے دین کو کس طریقے سے پھیلاتے گئے, ایک جگہ کرتے کرتے ہوئے ماشاءاللہ دین پھیلتے گیا. تو انشاءاللہ آج ہم لوگ کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں, تاکہ انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس میں ہے تو ایک دوسرا سیکوینس میں ہم لوگ انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کر دیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ کی جو بھی ہم لوگ سیکھتے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا میں رکھیں ہمیں کلمہ شہادہ پہ رکھے, توحید پہ ہی ہمیں رکھیں, اور جب ہمارا خاتمہ بھی ہو توحید پہ ہی ہمارا خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے میں جتنے بھی برائیاں ہیں اس برائیوں کو دور کرے, ہم سب کو سیدھے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے بچوں کو نیک بنائے, صالحہ بنائے اور صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھے, دین پر رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے, ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے, ہمارے ہر مشکلات کو دور کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت کے ٹائم پہ ہمیں ہمارے اعمال نامہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مشکلات کو دور کرے. اس دنیا میں جو بھی بیمار ہے, دکھ تکلیف میں ہے, اللہ تعالیٰ ان سب کے دکھ تکلیفوں کو دور کرے, بیماریوں کو دور کرے, شفا دے دے. اللہ ہم سب کی جو بھی دلی تمنائیں ہیں ان دلی تمناؤں کو پورا کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرہ کرائے. اللہ تعالیٰ ہمارے برائیوں میں جتنی بھی برائیاں ہیں ہمارے برائیوں کو معاف کر دے اور برائیوں سے ہمیں دور رکھے. اللہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب عطا فرمائے, ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.